اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المؤمنون کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی ہیں وہ مخلوقات۔ بہرحال جتنی ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ کوئی 25 لاکھ کے قریب اقسام جانداروں کے انسان جو ہے اب تک دریافت کر چکا ہے۔ ہر قسم کو بایولوجیکل ٹرم میں تو ہم اسپیشیز کہتے ہیں، اور اپنی اردو میں ہم اسے نوع جس کی جمع انواع ہے، یعنی اتنی اقسام تو انسان دریافت کر چکا ہے۔ اور ان تمام میں سب سے اہم مخلوق جو ہے جسے مرکزیت حاصل ہے وہ انسان ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد رب کائنات نے خود بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں۔ اب یہ کہ انسان کس طرح سے بندگی کرے اپنے رب کی، کس طرح سے اس کی عبادت کرے، یہ اس کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ خود یہ طریقہ تجویز کر لے، اختیار کر لے۔ اللہ کی بندگی اور عبادت کا طریقہ انسان خود نہیں تجویز کر سکتا، یہ حق ہی اسے حاصل نہیں ہے۔ تو اس مشکل کو بھی اللہ تعالیٰ نے حل کیا ہے کہ ہر دور میں اس نے انسانوں کی اس ضرورت کو پورا کیا ہے پیغمبر بھیج کر، کہ اس نے پیغمبر مبعوث کیے ہیں جو انسانوں کو یہ بتاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ تمہیں اپنے رب کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ تو لہٰذا انسانوں کے پھر ہر دور میں 2 گروہ رہے ہیں۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیا، اسے مان لیا، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلم رکھا ہے، سر تسلیم خم کرنے والے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی۔ یعنی جن افراد نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دی، وہ سب کے سب مسلم ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جیسے کہ ابھی محترم حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے، کہا کہ ان انتم الا تکذبون، کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تو کچھ بھی ایسی چیز نازل نہیں کی جو تم کہہ رہے ہو۔ تو وہ سب کے سب کافر کہلائے، انکار کرنے والے کہلائے۔ تو ہمیشہ سے انسانوں کے یہ 2 گروہ ہیں، ایک وہ جو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، وہ سب کے سب کافر کہلائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اپنی اس ہدایت کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا، یعنی اب کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ جو ہدایت انسانوں کی ضرورت ہے
اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور اعلان فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نصیحت بنا کر نازل کیا ہے۔ کفار انکار کرتے تھے، نعوذ باللہ، یہ کہتے تھے تم خود اپنی طرف سے گھڑتے ہو، اللہ نے تو کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال سے زیادہ گزر چکے، آج بھی یہ قرآن مجید اسی طرح سے اپنی حالت میں موجود ہے جیسے اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کو محفوظ کیا ہوا ہے، یعنی اپنی کتاب کو بھی اور اپنے پیغمبر برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کے ارشادات بھی محفوظ ہیں اور آپ کے جو طرز زندگی ہے وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خزانہ رکھا ہے، ہدایت کا خزانہ ہے ہمارے لیے جو ہے یہ۔ تو یہاں اب دیکھیں کس انداز میں احساس دلایا کہ جب یہ کفار جن کو کہا جاتا تھا کہ بھئی دوبارہ پیدا ہونا ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، کوئی نہیں پیدا ہونا، ہمارے آباء و اجداد کو لا کر دکھاؤ، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں دوبارہ زندہ ہوں گے۔ لیکن یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے کہ کوئی جو مطالبہ کرے اللہ فوراً اس کے سامنے وہ پورا کر دے اس کو جو ہے۔ یہی تو ایمان بالغیب ہے، اسی کا تو امتحان ہے کہ ہم بن دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور اس کے وعدوں پر یقین کریں کہ جو اس نے فرمایا وہ حق ہے، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ اور اسی طرح وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے جو فرما دیا وہ حق ہے، لہٰذا جو اس پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہے، جو ایمان لا کر اس پر عمل کرے گا، برحق جانے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ اپنی سزا خود بھگتے گا۔ تو یہاں کہ آخرت میں جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض، بتاؤ زمین میں تم کتنا عرصہ رہے، عدد سنین، کتنے سال گزارے ہیں تم نے زمین میں، تمہیں جو مہلت عمل دی گئی تھی ذرا اس کو بتاؤ کتنا عرصہ تھا وہ۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے تو ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ گزارا۔ اور یہ ہم خود بھی تجربہ رکھتے ہیں، ہم میں سے جو لوگ بڑی عمر کے ہیں، چاہے 50 سال 60 سال 70 سال، ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسے گزر گئی یہ زندگی، تو سب یہی کہتے ہیں بھئی پتہ بھی نہیں چلا، ابھی تو بچپن تھا، جوانی آئی، اب بڑھاپے میں بھی پہنچ گئے۔ یعنی اس طرح سے یہ زندگی جو ہے وہ گزرتی چلی جا رہی ہے، یہ مہلت عمل پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے ہو، تو یہی جواب دیں گے کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی بسر کر کے آئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، بہت تھوڑا عرصہ تم رہے ہو، بہت ہی قلیل وقت ہے جو تم نے گزارا ہے اس زمین میں۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس وقت جان لیتے اس بات کو کہ ہم بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن کفار اسی زندگی کو سب کو سمجھتے ہیں، ساری صلاحیتیں اس زندگی کو، اس کے وسائل کو حاصل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، اور آخرت کی تیاری کا جو طریقہ رکھا ہے اس طریقے کو قبول نہیں کرتے۔ اور پھر یہ کہ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس وقت جان لیتے جب تم زمین میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے کہ بہت تھوڑا وقت ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے، اور جہاں ہم امتحان کی کیفیت میں ہیں، ہمیں ایک اور زندگی کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، کاش تم اس زندگی کی تیاری کرتے اور آج تم سرخرو ہوتے۔ افحسبتم انکم خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے؟ انسان کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے،
اور اس کے بعد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، اور ہڈیاں بھی ہماری خاکستر ہو جائیں گی، وہ بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گی، وہ بڑی سخت بھول میں ہے۔ شاعر کہتا ہے نا اپنے ایک شعر میں کہ غافل موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی۔ وہ بڑا غافل ہے وہ شخص جو موت کو اختتام زندگی سمجھ رہا ہے۔ یہ اختتام زندگی نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی کی یہ کیا ہے؟ شام ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی یہ صبح طلوع ہو رہی ہے۔ یعنی جب انسان موت میں داخل ہوتا ہے تو ایک اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ ایسی ہے کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر وہ جیسے ہے نا کہ دریا کے سلسلے میں کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ دریا ایک سے دوسرے دریا میں ملتے ہیں، دوسرے تیسرے بڑے دریا کی شکل، اور پھر اس کے بعد سمندر میں جا کر گر جاتے ہیں، وہ پھر ہمیشہ کی زندگی۔ تو یہ ہے کہ انسان بڑا غافل ہے وہ جو اسی دنیا کی زندگی پر ریجھ رہا ہے، اسی پر اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے، اور آخرت سے غافل ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، اللہ کی دعوت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر خسارے والا کون شخص ہوگا؟ افحسبتم انکم خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بس فضول پیدا کیا ہے؟